الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم لوگوں کو دین کے بارے میں سیکھنے کا ایک ذرّی موقع عنایت فرمایا۔ پھر میں مرکز السلام کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ علمی اور دعوتی گفتگو کے لیے انہوں نے ایک موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے اس نشست کو قبول فرمائے، آمین۔ یہاں میں سوچ رہا تھا کہ زیادہ تر عمر رسیدہ لوگ ہوں گے اور نوجوانوں کو تربیت کیسی دینی ہے ان کے بارے میں بتائیں گے، لیکن یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ یہاں بیٹھے ہوئے میرے سامنے جو حضرات ہیں ماشاءاللہ سب کے سب تقریباً نوجوان ہیں۔ تو جب نوجوانوں کی بات ہے کہ نوجوانوں کی تربیت میں کیا اہم چیزیں ہیں، تو میں آپ حضرات سے خطاب ڈائریکٹ ہی کرتا ہوں تاکہ ہم نوجوان اپنے آپ کو کیسے ہم سنبھالیں، اصلاح کیسے کریں، کیسی تربیت ہم اپنے آپ کو کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کا یہ جو زمانہ ہے نوجوانی کا، اس کے بارے میں سوال ہوگا کیا آپ نے نوجوانی کیسی گزاری۔ قیامت کے دن اس وقت تک کسی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ 4 سوال کے جواب نہ دے دے۔ اس میں وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں، جوانی کیسے گزاری۔ پھر اس کے بعد پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، وعن حیاتہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کیسے اس نے اپنی زندگی ختم کی۔ مال کے بارے میں سوال ہوگا کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جو کچھ وہ سیکھا ہے، جانا ہے، اس پر عمل کیا کہ نہیں عمل کیا۔ نوجوان جب کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی قوم میں جب وہ ذمہ داری کا احساس ان کے اندر آتا ہے، قوم کو سدھارنے کی فکر کرتے ہیں، ملک کی ترقی کی فکر کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نوجوان ہی تھے جو سبحان اللہ ہر کام میں آگے۔ اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم سب سے پہلے، ہر چیز میں۔ تو نوجوانوں کو ان کی جوانی کی قدر کرنی چاہیے، اور جتنی جلدی نوجوان اچھی باتیں سیکھتے ہیں، عادت ڈالتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ان کی اگلی زندگی کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی نوجوان یہ سوچا کہ نہیں ابھی میرے پاس ٹائم ہے، بعد میں ہم سدھریں گے، ابھی ہمارے سنبھلنے کا ٹائم ہے، اتنی جلدی کیا کرنا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بلکہ بعض اداروں میں بھی جہاں پر دینی ادارے، جہاں پر طلباء اور علماء کو تیار کیا جاتا ہے، ایسی چیزوں کا اعتبار نہیں کرتے ہیں کہ بچپن سے یا کم عمر نوجوانی سے ان کو جو ہے صحیح تربیت دیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی، اس کی جوانی گزر جاتی ہے، اب جوانی دیوانی ہوتی ہے، چلو چھوڑو۔ کیا نتیجہ ہے اس کا کہ وہ دیوانی کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، وہ چلتے رہتا ہے، بوڑھا ہونے کے بعد بھی وہ دیوانہ ہی رہتا ہے۔ یہ نتیجہ کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس نے جوانی میں اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی، اس کے ذمہ داروں نے اس کی اصلاح نہیں کی۔ اور جھاڑ آپ جانتے ہیں کہ جتنا جو ہے اس کا وہ پودے کی شکل میں ہوتا ہے، آپ جدھر چاہے اس کو موڑ سکتے ہیں، لیکن وہ جب درخت بن جاتا ہے
تو پھر مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو سنبھال نہیں سکتے، آپ اس کو موڑ نہیں سکتے۔ تو یہاں آج کے اجلاس میں میں کچھ اہم باتیں بتاؤں گا جو ہماری تربیت میں زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے نوجوانوں کو علماء کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے نوجوان ہیں پارٹیوں میں ہیں، مختلف پارٹیوں میں، ان کو یہ نہیں معلوم یہ پارٹی اس کے بڑے کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے جی، اور ان کی سوچ کیا ہے، ان کو پیسے کہاں سے آتا ہے، ان کے جو ذمہ دار ہیں سنبھالنے والے، یہ اچھے لوگ ہیں برے لوگ، کچھ نہیں معلوم۔ کیا بھائی کچھ اچھا کام کرتے ہیں، بس اتنا ہی معلوم ہے، اچھا کام کرتے ہیں، چلو ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، مسلمانوں کے ویلفیئر کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور آخر میں جا کر انجام جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا برا انجام ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، یہ علم دین ہے، قرآن و حدیث کا علم یہ دین کا علم ہے۔ تم کس سے علم لے رہے ہو بھائی، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تمہارا، یہ دیکھنا چاہیے نا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، باتیں اس کی اچھی ہوں گی لیکن نعوذ باللہ نتیجہ جو ہے گمراہی میں جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اگر ہمارا مقصد کہ ہماری جوانی، ہماری زندگی، اس کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ سب سے پہلے علماء کے ساتھ رہیے، علماء سے دین سیکھیے، بنیادی بات، ورنہ آدمی نعوذ باللہ گمراہی میں جا سکتا ہے۔ اور جو حضرات علماء کے ساتھ ہیں، علماء کی نگرانی میں ہیں، ان کے ساتھ کام کریں، اور جو نعوذ باللہ جن کے پاس علماء کی قدر نہیں ہے، علماء کا احترام نہیں ہے، اور اپنے اوپر کسی کو بڑا نہیں سمجھتے۔ ہمارے تمل ناڈو میں ایسی جماعتیں ہیں، علماء پر نقد کیا، ائمہ پر نقد کیا، صحابہ پر نقد کیا، قرآن بھی ان سے نہیں بچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں پر اعتراض، قرآن کے رسم حروف پر، رسم خط پر اعتراض کہ صحابہ نے قرآن کریم صحیح طریقے سے نہیں لکھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کے بعد میں تیسرا، میں جو بولتا ہوں وہی صحیح ہے، نعوذ باللہ۔ یہ تصور، کیونکہ ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ہم لوگوں نے صحیح سمجھا ہے، صحابہ نے 1400 سال میں کسی نے صحیح طریقے سے نہیں سمجھا ہے۔ یہ بگاڑ اور گمراہی یہ معمولی نہیں ہے، اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں۔ آزاد قرآن کو اپنی مرضی سے سمجھ رہا ہے، حدیث کو اپنی مرضی سے سمجھ رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ کھلواڑ، دین کے ساتھ کھلواڑ۔ تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سب سے پہلے کہ آپ دین کو سیکھیں تو کن سے سیکھیں، یہ ضروری ہے، ورنہ آدمی، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی اس کے ساتھ ہے ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کا منہج صحیح نہیں ہے، جن کا طریقہ صحیح نہیں ہے، جو علماء کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کا انجام برا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے سلف صالحین کہتے تھے کہ ایک عجمی نوجوان کی خوش نصیبی کی بات ہے کہ علماء سلف کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہے، علماء سلف کے ساتھ وہ دین سیکھے، بہت بڑی چیز۔ آپ دیکھیں گے جو یہ گمراہ لوگ ہیں، جو غلط راستوں پر، بدعات و خرافات میں جو مبتلا ہیں،
لوگوں کے مسلمانوں کے معصوم لوگوں کے خون بہانے میں جہاد سمجھ رہے ہیں، ثواب سمجھ رہے ہیں، اور کیا کیا گمراہیاں، کیسی کیسی غلطیاں، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ برحق ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے جو رہنما ہیں وہ باطل پر ہیں، گمراہی پر ہیں، غلط راستے پر ہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں کہ سلف صالحین کے منہج پر آدمی قائم رہے اور اختلافی مسائل میں بڑے علماء کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے بعد یہ جو ان ساری چیزوں سے مجھے بچا کر رکھا، بدعات و خرافات، غلط قسم کے نظریات سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے، کہتے ہیں کہ میں اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں۔ حالانکہ دوسرے لوگوں نے، بہت سارے تابعین، تبع تابعین نے کہا ہے، امام اعمش نے کہا ہے، کئی تابعین سے ثابت ہے، لا ادری ای النعمتین علی اعظم ان ہدانی اللہ للاسلام ام جنبنی من هذه الاهواء۔ مجھے نہیں پتا کیا دو نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمت سب سے بڑی ہے، کہ اللہ نے مجھے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، یا ہے کہ اسلام کے بعد ان سارے غلط نظریات اور غلط جماعتوں سے مجھے بچا کر رکھا، یہ نعمت زیادہ بڑی ہے، نہیں معلوم۔ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ آج مسلمان نوجوان جو ضائع ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ ان کا راستہ، ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ وہ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں ہے ان کے پاس۔ آئیے دوسری بات بتاؤں، اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ہر حالت میں، یہ ہم نوجوانوں میں آج بہت سخت ضرورت ہے۔ یہ تصور اگر نہیں ہے تو آدمی کے پاس آلات ہیں، موبائل ہے، سب کچھ، وہ کیا کرتا ہے؟ غلط جگہوں میں جاتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اپنا وقت برباد کرتا ہے، اس کی طاقتیں برباد ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس کو یہ احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگرانی، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی نظر سے چھپ سکتا ہوں، اس کے علم سے میں چھپ سکتا ہوں۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت، اے نوجوان، اے لڑکے، میں نصیحت کرتا ہوں، سنو، اللہ کی تم حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی، اس کے حدود کی، اس کے احکام کی تم حفاظت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیسے یوسف علیہ السلام کو بچایا؟ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کبیرہ کے لیے کس طریقے سے جال بچھایا اور کیسی کیسی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بچایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُحْسِنِينَ، اچھے عمل کرنے والوں کو ہم اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہو اور اگر آپ اپنے آپ کو ان ساری گندگیوں سے پاک رکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیسے آپ وہاں سے بچ گئے، کیسے کیسے مواقع نوجوانوں کے سامنے، برائیوں کے، بدکاریوں کے، اللہ بچاتا ہے۔ کب بچائے گا؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حدود کی، اللہ تعالیٰ کے اوامر کی آپ پابندی کریں گے، حفاظت کریں گے، تب اللہ تمہیں بچائے گا، ورنہ اللہ کی مدد نہیں ہوگی، چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی جس شخص کو گناہوں میں اللہ تعالیٰ چھوڑتا ہے، مبتلا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر ہماری نمازیں صحیح نہیں ہو رہی ہیں، اگر ہماری فجر نماز چھوٹ رہی ہے، ہم جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ہمیں عادت نہیں پڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہم اس کے نیک بندوں میں، اس کے مقرب بندوں میں ہم شامل ہوں۔ اللہ نہیں چاہتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری معصیت کی وجہ سے۔ لہذا
ایک قدم آگے بڑھیے، اللہ 10 قدم آگے آپ کے سامنے آئے گا۔ ہماری طرف سے عزم، پختہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ امام سلمی کے بارے میں آتا ہے، جب حج کرنا چاہ رہے تھے، ان کے ماں نے کہا دیکھو تم اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا رہے ہو، یاد رکھو کہ تمہارے یہ دونوں فرشتے جو تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے خلاف کوئی بھی ایسی چیز نہیں لکھنا چاہیے جس کی وجہ سے کل تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ یہ مومن، ایک نوجوان کو ہمیشہ اس کے خیال کی ضرورت ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عبادت کا جو احسان کا جو مرحلہ ہے، آپ کو معلوم ہے دین کی 3 قسمیں ہیں، اسلام اور اس سے اونچا ایمان اور اس سے اونچا احسان، اور احسان کے 2 مرتبے ہیں۔ سب سے ادنا مرتبہ یہ ہے، یہ تصور کرنا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اس سے اونچا مرتبہ احسان کا یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہماری پوری زندگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو گویا سامنے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے سامنے ہے اور ہم عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس تصور کے ساتھ۔ اور یہ تصور کیسے آئے گا؟ معمولی بات نہیں ہے۔ ہماری دلوں سے شہوتوں کا نکل جانا، ناجائز خواہشات کا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ یہ سخت ضروری ہے، تبھی یہ نصیب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورہ، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب فرشتے، حدیث میں صرف فرشتوں کا لفظ آیا ہے، فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے، ورنہ عذاب کے فرشتے، موت کا فرشتہ تو کسی حالت میں جاتا ہے، اس کو جانا ہے، کسی ہر جگہ جہاں جانا ہے جانا ہی ہے۔ تو علماء نے کہا کہ یہاں پر ملائکہ سے مراد رحمت کے فرشتے مراد ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں کتا ہو، تصویر ہو، تو اللہ کی رحمت، اللہ کا نور، اللہ کا علم، یہ دین کا علم اس دل میں کیسے داخل ہو سکتا ہے جس دل میں شہوتوں کی کتے اور شبہات کی تصویریں ہوں، ناجائز خواہشات کے کتے اگر اس دل میں ہو اور غلط قسم کے خیالات اور شبہات دین کے بارے میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں اگر آپ کے دل میں غلط شبہات ہیں، اللہ کا نور نہیں آئے گا، اللہ کے دین کا علم آپ کو عطا نہیں ہوگا۔ لہذا دل کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، خالص، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کا علم عطا ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ آپ کو علم دے گا۔ علماء نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں اس میں اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری۔ تیسری بات کہ آدمی گنہگار لوگ، بدعتی اور خرافی لوگ، ہر قسم کے لوگوں سے دور رہے، کیونکہ آدمی جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا اثر ضرور حاصل کرتا ہے۔ موبائل میں ہیں، موبائل میں آپ جو ویب سائٹ میں جائیں گے تو اس کا اثر انسان کا خود بخود اس کے جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کا اثر اس کے نفس پر، اس کے دل پر پڑتا ہے، فطری طور پر۔
انسان کو اللہ نے بنایا، وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، ہرگز نہیں رہ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں، اور جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں، کیونکہ بکری ایک کمزور جانور ہے اور اونٹ ایک سخت جانور ہے، اور اس کو روکنے کے لیے، منانے کے لیے مارنا پڑتا ہے زور سے، تو ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب جانوروں کے ساتھ رہنے کا اثر ہوتا ہے تو دوستوں کا اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لازمی طور پر ہوگا۔ تو دوست، اور آج جس میں گھنٹے گھنٹے ہم لوگ ان آلات میں گزارتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ انسان کے دل و دماغ پر، عادات و اطوار پر پڑنا ضروری ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں السنہ للخلال میں یہ روایت آئی ہے کہ صحابہ شیخین کی محبت اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، جیسا کہ وہ قرآن کریم کی صورت سکھاتے تھے، اس طریقے سے شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت بچوں کو سکھاتے تھے۔ محبت، ان سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے فرزند صالح کہتے ہیں، میرے ابو اگر گھر میں کوئی بڑے آدمی آتے، مجھے جو ہے ان کے پاس بھیج کے جاؤ، ساتھ رہو تم، تاکہ میں ان کے جیسا ہو جاؤں۔ سیر اعلام النبلاء میں یہ روایت انہوں نے نقل کی، کان ابی یبعث خلفی اذا جاءہ رجل زاہد ومتقشف، جسے دنیا سے زیادہ تعلق نہیں ہے، زاہد، متقی، پرہیزگار انسان ہے، تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو کہتے جاؤ ساتھ رہو۔ اسی طریقے سے اہل بدعات اور اہل خرافات سے دور رہنا، کہتے ہیں کہ بشر المریسی جو ایک بدعتی تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا تھا، جب مرا تو لوگ اس کو 3 دن تک قریب نہیں ہوئے، کیونکہ معلوم تھا کہ بدعتی انسان ہے اور اس کے جنازے میں شریک نہیں ہونا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا تھا، تو وہ زمانہ سلف کا زمانہ تھا، متقی اور پرہیزگاروں کا زمانہ تھا۔ کہہ رہے ہیں جب تحتا کے لوگوں نے، پڑوسیوں نے کہا کہ لاش سے بدبو آ رہی ہے، 3 دن ہو گئے کوئی اس کی لاش کو نہیں اٹھایا، تو پولیس کو بھیج کر جو ہے وہاں سے اس کی لاش کو اٹھایا گیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا چھوٹے بچے کنکر مار رہے تھے اس کی جنازے پر۔ یہ بدعتی انسان ہے، یہ بدعتی انسان۔ حارث ابن اسد المحاسبی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ایک صوفی ٹائپ کے آدمی تھے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی کتابوں کو پڑھنے سے منع کیا، کیونکہ ان کی کتاب افکار، خیالات، خطرات، وساوس، ایسے ٹاپک پر انہوں نے کتاب لکھی۔ امام احمد نے ان کی کتاب لکھنے سے منع، ان کی کتاب پڑھنے سے منع کیا۔ کہتے ہیں ان کے والد شیعہ تھے، حارث بن اسد المحاسبی کے والد شیعہ تھے۔ کہتے ہیں جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو 1 پیسہ ان کے والد کے میراث سے نہیں لیا، کہا کہ ان کا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے۔ یہ رافضی ہے جو شیخین کو گالی دیتے ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کو، اور جو ہے میں مسلمان ہوں، میں ان کا وارث نہیں بن سکتا۔ ایک اور روایت میں ابن سعد نقل کرتے ہیں کہ حارث بن اسد المحاسبی ایک مرتبہ ان کے والد کو مارکیٹ میں پکڑ کر کہتے ہیں میری ماں کو طلاق دو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی، وہ سنی ہے اور تم رافضی ہو۔ سبحان اللہ، کس طریقے سے سلف صالحین نیک اور متقی اور صحیح العقیدہ لوگوں کے ساتھ رہنے کی فکر کرتے تھے۔ آج کیا ہے، ہم ہر ایک کی تقریر سنتے ہیں، یوٹیوب پہ سب موجود ہے،
جس کی تقریر میں سننے میں مزہ آتا ہے ہم وہ تقریر سنتے ہیں. یہ دیکھنا چاہیے کہ علم صحیح ہے کہ غلط ہے، وہ یہ دیکھنا چاہیے. یہ جو معلومات دے رہے ہیں صحیح معلومات دے رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے، یا یہ کہ انداز بیان اگر اچھا ہے تو ان سے سیکھنا چاہیے. افسوس کی بات. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو محترم چیزیں ہیں ان کی عزت کرنا. نوجوانوں کا یہ فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آ گئی فوراً اس کو قبول کرنا. اللہ تعالیٰ کی جتنی محترم چیزیں ہیں، قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کا طریقہ، ان کی عزت، اللہ تعالیٰ نے جن کو احترام کرنے کا حکم دیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی محترم چیزیں ہیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین اگر اپنے بچوں میں دیکھتے کہ خلاف ورزی ہو رہی ہے فوراً نکیر کرتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی لونڈیوں کو، اپنی عورتوں کو مسجد آنے سے مت روکو. اگر وہ مسجد آ رہی ہیں تو مت روکو، ان کے لیے انتظام ہونا چاہیے. ان کا ایک لڑکا تھا، اس کا نام بلال تھا. اس نے کہا اللہ کی قسم ہم ضرور روکیں گے. عورتیں آج اتنا فتنہ اور فساد مچا لیے ہیں، ہم جو ہے ان کو مسجد میں آنے سے روکیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت روکو اور تم کہہ رہے ہو روکو گے، میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا احترام. دیکھیے قرآن کریم کا کوئی حکم آ گیا، عمل بات کا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ قبول ہے. قبول اگر نہیں کیے فتنہ میں پڑنے کا، شرک میں پڑنے کا، کفر میں پڑنے کا اندیشہ ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. ہم ان کی دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پلٹاتے ہیں. کیوں؟ پہلی مرتبہ سن کر ایمان نہیں لائے، قبول نہیں کیے. ایک مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنتا ہے، صحیح حدیث، فوراً آمنا وصدقنا. اللہ تعالیٰ کی کوئی بات سنتا ہے، آمنا وصدقنا، ہم ایمان لائے، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. انسان کوشش کرے عمل کرنے کی، لیکن اگر پہلی مرتبہ سنتے ہی اس کا دل اگر قبول نہ کرے، یہ نعوذ باللہ کفر تک لے جانے والی بات ہے. ڈرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اسی طریقے سے نوجوانوں کو چاہیے دعائیں کثرت سے پڑھیں، سیکھیں دعائیں. یہ صبح و شام کی دعائیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ سورہ جس طریقے سے قرآن کا کوئی سورہ سکھاتے تھے، اس طریقے سے دعا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، یہ سکھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا سکھاتے تھے. اور ہمارے نوجوان کتنے ہیں، حدیث میں آتا ہے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں استخارے کی دعا ایسا سکھاتے تھے جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کا کوئی سورہ سکھاتے تھے. ہم لوگوں کو نہ دعا یاد ہے، اور آج ہمیں دعا کی بہت سخت ضرورت ہے. مسلمانوں کی جو حالات ہیں اس ملک میں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہر آدمی کو چاہیے اذان اور اقامت کے درمیان، رات کے آخری وقت، جی جب جہاں جہاں موقع ملے دعا کرتا رہے مسلمانوں کے لیے، اس ملک کے امن و سلامتی کے لیے. حالات جس طریقے سے نازک ترین ہوتے جا رہے ہیں، ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں، اس کے کیا اسباب ہیں، اس کے کیا وسائل ہیں. اسی طریقے سے نوجوانوں کو چاہیے کہ عبادت کی عادت. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے بچوں کو نماز کی پابند بناؤ اور اچھے کاموں کی عادت ڈالو، کیونکہ اچھی چیزیں، اچھی عادتیں جو ہے عادت ڈالنے سے آتی ہیں.
عادت ڈالنے سے صحابہ رضی اللہ اجمعین چھوٹے بچوں کو رمضان میں روزوں کا حکم دیتے تھے، اور ان کے اگر سمجھنے کے لائق ہو جاتے تو نماز کا حکم دیتے تھے 7 سال کی عمر میں، بلکہ اس سے پہلے ہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مکتب جو ہوتا ہے جس میں بچوں کو ہم صبح یا شام میں پڑھاتے ہیں قرآن کریم، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی ہمت افزائی کے لیے تراویح میں امامت کے لیے بچوں کو کھڑاتے تھے، چھوٹے بچوں کو، اور شوق دلانے کے لیے ان کو مزے مزے کے کھانے کھلاتے تھے، بلکہ بعض تو انعام دیتے تھے، اگر تم قرآن کو اتنا پڑھ لو گے تو میں تمہیں اتنا دوں گا، قرآن کو اگر تم اتنا پڑھ لو گے تو میں اتنے درہم تمہیں دوں گا۔ اس طریقے سے ترغیب دلانا عبادت کی، اور تربیت میں ایک اہم چیز ہے نمونہ چاہیے میرے بھائی۔ ہماری کمی یہ ہے کہ ہمارے سامنے ماڈل نمونہ نہیں ہے۔ نمونے کون ہیں ہمارے پاس؟ کھیلنے والے، ناچنے والے، گانے والے، فلم اسٹار، کرکٹ پلیئر، یہ لوگ ماڈل ہیں۔ اور آج کی دنیا انہیں کو کیا ہے، ہاں نوجوان دیکھیں گے بال سر کا کیسے رکھا ہوا ہے، یہ کہاں سے تہذیب، یہ کون سا فیشن؟ اچھے کپڑے ہیں پھاڑ لیتا ہے، کپڑے اچھے کپڑے کیا ہے فیشن، آج کا فیشن کیا مطلب ہے؟ ایسے گندے لوگوں کو لوگ اپنا نمونہ اور اپنے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، خاص طور پر نوجوان۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، سلف صالحین، علماء کرام، بڑے بڑے جو لوگ گزرے ہیں بزرگان دین، ان کا نمونہ ان کو ہم بتائیں۔ اس لیے سلف صالحین کے حالات کی زندگی پڑھنی چاہیے، صحابہ کی زندگی پڑھنی چاہیے، سننی چاہیے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سنائیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے حالات، ابوبکر رضی اللہ عنہ کی زندگی کے حالات، صحابہ کے حالات، تابعین، تبع تابعین کے حالات، بڑے بڑے کمانڈروں کے، بادشاہوں کے حالات، جی سن کر، حالات کو سن کر آدمی کے اندر ان کے جیسا بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر فرمایا، کئی انداز سے ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات خاص طور پر زیادہ ذکر کیے گئے، اور اللہ نے بتایا تھا کہ ہم اپنے دل کو مضبوط کریں، آپ کے دل کو ہم مضبوط کریں۔ تو لہٰذا یہ جو نمونے ہیں ان کا باقاعدہ مدرسوں میں، خاص طور پر اسکولوں میں، اسلامک اسکولوں میں چاہیے یہ سسٹم آئے کہ وقت نماز کے بعد ایک 5 منٹ کے لیے روزانہ کسی سلف کا کوئی واقعہ بتایا جائے، روزانہ، صحابہ میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، بہت سارے ہیں، عملی زندگی ان کی عملی زندگی کیسے وہ ماشاءاللہ انہوں نے